ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. So Baqarah ayat number 262. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى واللہ غنی حلیم۔ ترجمہ: الذین وہ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم پھر لا یتبعون نہیں وہ پیچھے لاتے ما اس کو جو انفقوا انہوں نے خرچ کیا، منا احسان کو، ولا اذی اور نہ اذیت کو، لہم ان کے لیے اجرہم اجر ان کا عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف نہ کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پر جو اذن ہے نا، اذیت، ایسی اذیت جو رنج غم کا باعث بنے، روحانی اور جسمانی دونوں طرف، یعنی وہ تانا تشنی جو کمزور لوگ جو ہے دوسروں کو پہنچاتے ہیں۔ تو جو مال خرچ کرنے کے بعد نہ تکلیف پہنچائے نہ اذیت دے تو ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ اور پھر مزید اس پہ کیا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ انعام ہوگا کہ وہ نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ لائک دنیا میں صدقہ کرنے، استغفار، استغفر اللہ یا حی یا قیوم پڑھنے سے انسان کو ڈپریشن سے بھی ریلیف ملتی ہے۔ اگر اگر ہم لوگ کسی کو کچھ دے کر اذیت دیں تو ثواب اور صدقہ جاریہ کے بجائے گناہ کبیرہ بنے گا۔ کہیں پر پلانٹ لگا دیا پانی کا، کنویں کا، تو اس سوسائٹی کو یہی جتلایا جائے کہ میں نے آپ کے لیے پلانٹ نہیں لگایا تھا، میں نے آپ کے لیے پانی نہیں لگایا، یا میرے مطلب کوئی بھی کام کر کے اس کو احسان بنانا، اور اگلے کو اگلے کی کبھی آپ ہیلپ ایسے مومنٹ میں کر دی جس وقت اس کو ضرورت تھی، اور بعد میں اس کو احسان جتلانا کہ فلاں ٹائم پہ میں نے کیا تمہارے لیے مدد نہیں کی تھی، مائنڈ میں اس کی وہ مدد اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنی گئی ہو، بٹ جب یہ احسان جتلا دیا تو وہ اجر اللہ تعالیٰ نے نہیں سنبھالا، کیونکہ کس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے؟ وہ جو نہ تو احسان جتلائے اور نہ ہی کوئی اذیت دے کہ اگلا بندہ، اگلا انسان پریشان ہو، غمگین ہو یا ڈپریشن کا باعث بنے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا بھی اس کے لیے وعدہ کہ وہ بھی کبھی غمگین نہیں ہوگا اپنی دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ تو تین لوگوں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ بات چیت کرے گا، نہ ہی نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ دردناک عذاب۔ اور وہ کون سے تین لوگ ہیں؟ سب سے پہلے وہ جو دے کر احسان جتلانے والے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے؟ لینے والا ہرٹ ہوتا ہے۔ سیکنڈ، ٹخنوں سے نیچے تہبند لٹکانے والے مردوں کے لیے، جو مردوں کے لیے تہبند ٹخنوں انکور چھوڑنے کا حکم ہے، مگر یہاں پر ٹرینڈ الٹا چل رہا ہے، مردوں کے نیچے اور عورتوں کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ٹخنوں اگر کور نہ ہو، ان کے تہبند، ان کے پجامے نیچے لٹکے ہوئے نہ ہو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
نہ ہی بات چیت کریں گے، اور نہ ہی اپنی رحمت سے دیکھیں گے، اور نہ ان کو پاک کریں گے گناہوں سے۔ اور پھر تیسرا کیا ہے؟ اپنے اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا۔ اکثر مالوں کی اپنی گارنٹی دے رہے ہوتے ہیں کہ بہت اچھا مال ہے، م، سال سال نہیں خراب ہوگا، کپڑا بہت اچھا ہے، کچھ بھی وٹ ایور اٹ از، چاہے موبائل ہے چاہے کپڑا ہے، کچھ بھی آپ چیز سیل کر رہے ہیں اپنے لیول پہ، آپ کوئی بھی پروڈکٹ اگر کوئی سیل کر رہے ہیں اور آپ ایسا کلیم اس پہ کر رہے ہیں جو وہ اس میں نہیں ہے، جھوٹ ہے وہ، تو وہ کہاں پہ وہ اس ضمن میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات چیت بھی نہیں کریں گے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر تو وہ دن آسان ہو ہی نہیں سکتا۔ یا آگے آتے ہیں قول، بات معروف، اچھے کہنا، و مغفرت، اور معاف کرنا، خیر بہتر ہے، من صدقات، اس صدقے سے، یتبعها پیچھے آئے جس کے اذن کوئی اذیت، ایسا صدقہ کرنا جس کے بعد اذیت پہنچائی جائے، اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی اچھی بات کسی کو کہہ دیں۔ کیونکہ اگر کوئی صدقہ دے کر احسان جتلانے سے باز نہیں آتا نا، تو اس کو سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اپنے اخلاق کی بہتری کے لیے۔ حدیث کا مفہوم ہے، تم نیکی کی کوئی چیز کو حقیر نہ سمجھو، خواہ مسکرا کر دیکھنا ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی اتنی بڑی نیکی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے کریکٹر بلڈنگ پہ جو ہے وہ فوکس کرنا ہے ہم نے، کہ ہمارا اخلاق جب اچھا ہوگا نا تو صدقے کے بعد ہماری جو احسان اور اذیت والا رویہ ہے نا وہ بھی ہم سے نہیں ہوگا۔ پھر آتا ہے وہ مغفرتن، اور معاف کرنا ہے، واللہ، اور اللہ غنی، بڑا بے نیاز ہے، حلیم، بہت بردبار ہے۔ اچھا، کسی سے ملاقات کرتے ہیں خوش ہونے کے لیے یا کرنے کے لیے، ہم فار ایگزامپل اگر ہم لوگ بہت دیر بعد کسی سے مل رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم اس سے ویلکم کرنے کے لیے یا اچھی بات کرنے کے لیے ہم شکوہ کرتے ہیں۔ تو اپنے یہ جو نا چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لائک اپنی مجبوریاں اور مسائل پتہ مگر دوسروں کا خیال نہیں کرتے، کہ وہ بھی انسان مصروف ہو سکتا ہے نا، کہ مطلب آپ کو نیڈ تھی، آپ نے اگلے کو بلایا نہیں آ سکا، اور جب بعد میں کہیں ملاقات ہوئی تو اس سے شکوے شکایت شروع کر دی۔ تو جیسے آپ کی اگر مصروفی زندگی ہے، اگلے انسان کی بھی تو ہو سکتی ہے، اگلا انسان بھی کہیں پر مصروف ہو سکتا ہے، تو اچھی بات اچھی طرح بتانی ہے، تانے دے کر احسان جتا کر نہیں کہنی، اور اگر کوئی آپ کے لیے اویلیبل نہیں تو شکوے کے بجائے معاف کر دیں اگلے بندے کو۔ یہ تو آتا ہے نا یہاں پہ، قول معروف، اچھی طرح بات کرو، ومغفرۃ، اور معاف کر دو۔ صرف اچھی طرح بات کر کے دل پہ نہیں اندر رکھ لینا کہ بات تو میں نے صحیح کی ہے نا، نہیں، دل سے بھی معاف کرنا ہے۔ پھر اور جس کے پاس مال نہیں صدقہ کرنے کے لیے، وہ اچھی بات کہہ دے تو وہ زیادہ بہتر اس کے لیے صدقہ ہے، اس آیت میں یہ بھی بیان ملتا ہے۔ پھر کوئی سوال ہی اریٹیٹ کرے تو بھی آرام سے خوش دلی سے اسے معاف کرنے کا کہیں۔ تو اس لیے صدقہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا جس کے پاس مال نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے محنت کرو، اس سے خود بھی کھاؤ اور صدقہ بھی کرو، ورنہ اچھی بات کہو اور بری بات کہنے سے بچو۔ تو جس کے پاس صدقہ کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو وہ اتنی چھوٹی چھوٹی بات اپنے اخلاق پہ بھی کام کر لینا۔ تو ایک جگہ میں نے حدیث کا مفہوم ہے، اچھا اخلاق جو ہے نا انسان کی عمر میں برکت دیتا ہے۔ تو ایسے ہی ہے کہ جب ہم لوگوں کا اخلاق اچھا ہوگا، آ، تو اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ زندگی میں کے معاملات میں آسانیاں ہوں گی۔ برکت کا مطلب ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ زندگی کے معاملات میں آسانیاں ہوتی ہیں، نیکی کرنے کا وقت اور ملتے ہیں، مواقع اور زیادہ ملتے ہیں۔ پھر جو اپنی محنت سے صدقہ کرے اور جو اس کے زیر پرست ہو ان پر خرچ کرے، وہ بہترین صدقہ ہے۔ جیسے جو کفیل ہوتے ہیں کفالت کرنے کے لیے، باپ، شوہر، تو وہ ان کا اپنی فیملی میں اس کو خرچ کرنا صدقے کی طرح ان کو ثواب ملتا ہے۔
تو اچھا، اس آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بے نیاز ہے اور بہت بردبار ہے، اتنا وہ بردبار ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی نہیں مانتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم صرف اس کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم صرف اس کو اس کو نہیں دیتے جو ہمیں دے، بلکہ ان کو بھی جو ہمارے ساتھ خیر و بلائی نہیں کرتے اور اذیت دیتے ہوں، ہمیں ان کو بھی دینا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نہیں مان رہے، اتنے جو ہے نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں دیے جا رہا ہے، کس قدر وہ بردبار ہے۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی رویہ اختیار کرنا ہے کہ جو ہمیں اذیت پہنچائے، جس طرح سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ پہ جب بہتان لگا تھا، تو ایک ان کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی کے گھر کی ایک عورت تھی، ان کے گھر کی خرچہ پورا کرتے تھے، تو وہ بھی ان میں شمار تھی جنہوں نے الزام تراشی میں بہتان میں شامل تھیں۔ تو انہوں نے غصے میں آ کے ان کا خرچہ بند کرنے کو کہا، کرنے کا اعلان کیا، لیکن پھر وہاں پر ان کو جو ہے وہ کہا کہ مطلب آپ تو وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کر رہے تھے نا، اپنی بیٹی کی خاطر تو نہیں۔ تو ایسے ہی ہے کہ ایسا انسان جس سے آپ کو تکلیف پہنچے، اذیت پہنچے، اس کو بھی صدقہ دیتے رہنا چاہیے۔ اچھا، آتا ہے کہ کون سا صدقہ جو ہم افضل ہے، تو فرمایا گیا صدقہ کرے تندرستی کی حالت میں، جبکہ ہمیں ضرورت ہو، حرص ہو، فقر جو فقیری ہے اس سے ڈر لگتا ہو، اور دولت کی اس ٹائم طمع ہو، اس ٹائم صدقہ کرنا سب سے افضل ہے۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہماری جان لبوں پہ آ جائے اور کہنے لگے کہ اتنا فلاں کو دے دو، حالانکہ وہ مال اس کا نہیں بلکہ اس کے وارثوں کا ہوگا، کیونکہ جب اس نے مر جانا تب تو آف کورس اس کا پیسہ اس کے کسی کام کا نہیں، وہ تو اینڈ ہے، وہ تو جانا ہی ہے کسی اور کے پاس، تب اس ٹائم وصیت کرنا اس کو دے دو، اس کو دے دو، اٹ ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے؟ تو اپنی زندگی میں ہی اپنی جتنی چیزیں ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے رہنا چاہیے۔ آگے آتے ہیں واللہ یا الذین، اے لوگو جو امنو، جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا، نہ تم ضائع کرو صدقاتکم، اپنے صدقات کو، بالمنی، ساتھ احسان کے، والعزا، اور اذیت کے، کلذی، اس کی طرح جو ینفقو، خرچ کرتے ہیں مال اپنا، رعاء الناس، دکھانے کے لیے لوگوں کو، ولا یؤمن، اور نہیں یؤمن وہ ایمان لاتا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، فمثلہ، تو مثال اس کی، کمثل ایمان، مثال صفوان، چکنے پتھر کی ہے، مطلب پھسلنے والا پتھر، علیہ، جس پر ترابن، مٹی ہو، اصابہ، تو پہنچے اسے وابلن، تیز بارش، فتراکہ صلدا، تو چھوڑ دے اسے صاف چٹان، لا یقدرون، نہیں وہ قدرت رکھتے ہوں گے، علی شیئن، کسی چیز پر، مما، اس میں سے جو کسبو، انہوں نے کمائی کی، اللہ، اور اللہ لا یہدی، نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم، ان لوگوں کو، کافرین، جو کافر ہیں۔ پھر وہ آتی ہے ان لوگوں کی مثال، الذین، جنہوں نے ینفقون، خرچ کرتے ہیں، مال، اپنا مال، ابتغاء، چاہنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا، و تثبیتاً، اور پختگی کے لیے، من انفسہم، اپنے نفسوں کی، کیونکہ صدقہ کرنے سے ہمارے نفس کی پاکیزگی بھی ہوتی ہے، کمثل، مانند مثال، جنتن، ایک باغ کی ہے، بربوتن، اونچی جگہ پہ، اصابہ، پہنچے اسے، وابلتن، تیز بارش، فآتت، تو وہ دے، اکولہا، پھل اپنا، ضعفین، دگنا، پھر اگر لم، نہیں، یصیبہا، پہنچے اسے، وابلن، تیز بارش، فاتلن، تو پھوار ہی کافی ہے، واللہ، اللہ، بما، ساتھ اس کے، تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ اچھا، اس آیت میں نا جو یہ پچھلی آیت تھی 264، اس آیت میں صدقات کو ضائع کرنے کا اسباب بتایا کہ احسان جتانا، اذیت دینا، اور ریاکاری، یعنی دوسروں کی خیر نہیں مطلوب تھے، لیکن صرف اور صرف اپنی بڑائی کروانی تھی وہاں پر کہ لوگ آپ کو بڑا جانیں، جیسے فار ایگزامپل شادی پر بیٹی کے نام پر جہیز میں دی گئی چیزوں پر تبصرہ کرتے کہتے ہیں کہ کرنے کو نیکی ہو رہی ہوتی ہے کہ بیٹی پر اتنا خرچ ہو رہا ہے، مگر اصل میں برائی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم نے اتنا دیا، اتنا دیا۔ پھر ولیمے کا کھانا، دعوت، سنت ہے، مگر ڈشز کتنی اور کہاں سے بنوائی، یہ سب برائی میں آ جاتا ہے۔ پھر عظیم نامور لوگوں کو بلا کر لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ ہمارا کن کن سے تعلق ہے، ثواب کے کام کو ریاکاری بنا کر ضائع کر دیا، جو شادی جیسا، جس کو نصف
آدھا ایمان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس کام میں بھی کس قدر ریاکاری، پھر دلہن تیار ہوتی ہے شوہر کے لیے، نیکی، آ، لیکن لیکن اس کا موسٹ آف دا ٹائم اس کو کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ ساری آڈینس دیکھ رہی ہوتی ہیں، نامحرم ہوتے ہیں۔ لیکن اصل میں اگر وہ دلہن شوہر کے لیے تیار ہوتی ہے تو اس کے لیے نیکی ہے۔ مگر یہاں پر بھی یہ مقابلہ ہوتا ہے کہ کہاں سے کتنے میں تیار ہوئی، پھر اچھے کپڑے پہنے مگر خود کی نمائی کی جاتی ہے زیادہ، خود کو ہی سنوارتے رہتے ہیں، دوسروں کو دیکھتے بھی نہیں۔ لیکن خود اتنی خود میں آ جاتا ہے، اگر جن میں ہوتا ہے نا حسد، پھر وہ اگلے کو کمنٹ بھی نہیں دیتے اچھے سے، کہ اگر کوئی اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے تو اس کو کچھ کمنٹ ہی کر دیں کہ نہیں اپنا یہ ٹھیک کر لو، اس قدر حسد اور ہوتا ہے، اور خود کو اتنا اچھا دکھنے کی ریاکاری ہوتی ہے کہ اپنا ڈریس بھی پہلے نہیں دکھا رہے ہوتے۔ تو اور اس کے پھر اس کے بعد جو حق مہر ہوتا ہے عورت کے تحفظ کے لیے، مگر اب لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہماری بیٹی کو اتنا مہر ملا، اور پھر اتنا مہر لکھواتے کہ ساری زندگی لگ جاتی ہے پورا کرتے کرتے۔ اس لیے مہر بہت آسان، اور اتنا جو اس عورت جو اس کا حق ہے وہ اس کو مل سکے، اس ٹائم پر مل سکے۔ اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو کیوں لاکھوں کروڑوں میں لکھوانا، جتنی اس کی استطاعت ہے اتنی لکھوائیں جو عورت کے ہاتھ میں بھی آئے۔ اتنی زیادہ لکھوا کے عورت کے ہاتھ میں بھی نہیں آتی، ساری ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ تو حق مہر ایسا نہیں ہے کہ نکاح کر کے لے جائے اور اس کو حق مہر ادا نہ کیا جائے، اس کو اولین وقت اوقات میں ادا کرنا چاہیے۔ پھر بہت سارے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ اتنا حق مہر زیادہ لکھوا دیتے ہیں کہ بعد میں لائف اگر نہیں چل پاتی تو ان کے لیے وہ لٹک جاتا ہے کام، وہ ریلیشن شپ ایسے بیچ میں لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے ایسے جو نکاح ہے اس کو بالکل آسان بنانا چاہیے، اور ریاکاری جس چیز میں آ گئی نا زیادہ، کوئی مطلب آپ کے پاس کتنا آ رہا ہے آپ کے سیلف سیٹسفیکشن کے لیے، آپ کے سیلف نیڈس کے لیے، سیٹسفیکشن بھی نہیں کہوں گی، نیڈس کے لیے اگر وہ انف ہے تو دیٹس اٹ۔ بٹ ہمارے لیے موسٹلی یہی آ رہا تھا کہ ہاں کوئی پوچھے گا تو میں کیا بتاؤں گی، یا کیا بتاؤں گا کہ ہمیں کتنا مہر تھا یا کتنے کا سوٹ تھا، کہاں سے میں تیار ہوئی تھی۔ تو مجھے بتانے کے لیے کسی اچھی جگہ سے تیار ہونا ہے، مجھے دکھنے کے لیے، دوسروں کو دکھنے کے لیے اچھی جگہ سے تیار ہونا ہے، زیادہ مہنگا تیار ہونا ہے، پھر بتائیں کہ ہم سگنیچر تیار ہوئے ہیں، وٹ ایور اٹ از۔ پھر اس کے بعد چیریٹی شو کی ٹکٹ دکھا دکھا کر لیتے ہیں، جبکہ اس میں کوئی خاص چیریٹی نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر ڈنر اور ڈانس ہوتے ہیں، پارٹی ہوتی ہے۔ پھر اگر کچھ چیریٹی کر دے تو تصویر بنا کے بھی ان کو ڈیگریڈ کرتے ہیں اور خود کی بھی بڑائی کرواتے ہیں۔ یہ موسٹلی اب ڈراماز میں ایسے ہوتا ہے کہ جو بہت امیر والے گھرانے ہوتے ہیں نا، وہ چیریٹی کے نام پر وہ پارٹیز وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں، پھر وہاں پہ فنڈز اکٹھے کیے جاتے ہیں، اکٹھے مطلب مل بیٹھ کے انہوں نے میٹنگز جو کرنی ہوتی ہیں وہ ڈانس اور ڈنرز ان چیزوں سے اپنا میٹ اپ کرتے ہیں، اور پھر فنڈنگ کی جاتی ہے۔ یہ مومن جو ہوتا ہے وہ اکثر میں دکھا کر نہیں بلکہ خاموشی سے دیتا ہے۔ اور پھر قیامت کے دن ایک شخص بلایا جائے گا اور نعمتیں گنوا کر پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا، وہ کہے گا کہ اللہ کی راہ میں، پھر اللہ کہے گا جھوٹ، تم نے اس کے لیے کیا جو تاکہ لوگ تمہیں سخی کہیں، اور وہ تمہیں دنیا میں ملے گی، آ، دنیا میں وہ چیز مل گئی تھی۔ پھر فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکیں گے۔ یہاں پر آتا ہے نا، اور ان کی مثال کسے دی ہے؟ صفوان سے، چکنے پتھر سے۔ چکنا پتھر جس پہ کچھ نہ اگے، اس پہ اتنی مٹی جمع ہو جاتی ہے کہ وہ زرخیز زمین نظر آنے لگتی ہے، پھر اس میں بیج بو دیتے ہیں، پھر جب بارش ہوتی ہے تو ساری مٹی گر جاتی ہے اور پتھر صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں تو پاور ہی نہیں ہے ابزارب کرنے کی، تو مٹی تو صرف اوپر جمی ہوئی تھی۔ وقتی طور پر وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں جن کے واہ واہ ہوتی ہے، پھر بعد میں کسی اور نے شاندار کام کیا تو اس کی واہ واہ ہونے لگی، پھر پہلے والے انسان کا سب کچھ، مال، محنت، ثواب، شان، سب کچھ ختم، کیونکہ یہ تو ایک دن ختم ہو ہی جانا ہے۔ جتنی شان ہے، عزت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا، تو یہ ایک نہ ایک دن سب کچھ ختم ہونی ہی ہے۔ ایون اپنی لائف میں ایک نہ ایک ٹائم ختم ہو جاتی ہے۔ تو حقیقی خوشی کام جو ہمارا مقصد ہے نا وہ تعمیری کاموں میں خرچ ہونا چاہیے،
جو کہ اب ختم ہو گئے، تعمیری کام نہیں ہوتے۔ جو انہوں نے کوشش کی تھی ہوتی ہے، نہ ثواب ملتا ہے، نہ تعریف باقی رہتی ہے، نہ ہی کوئی اور بدلہ ملتا ہے۔ بالکل ایسے جیسے ایک بارش ہوئی چٹان پہ، شروع میں تو بہت اس پہ مٹی تھی، پودے بھی اگے ہوئے تھے، بہت لوگ تعریف کر رہے تھے، اس کی بہت بڑائی کر رہے تھے، لیکن جیسے بارش ہوئی، وقت وہاں سے مٹی پھسل گئی، پودے پھسل گئے، اس کی شان و شوکت چلی گئی، پیسہ تو وہ گیا ہی گیا، اور ساتھ شان و شوکت بھی گئی، اور نیکی پھر نہیں کچھ ہاتھ رہی۔ پھر اس کے بعد ایک اور کردار مطلب بتایا کہ وہ شخص جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی رضاعت کے لیے خرچ کرتا ہے اور اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اس کی نیکی، نیک نیتی کے جذبے سے بھی خرچ کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ سرسبز باغ دے گا۔ کہتا ہے یہاں پر کمثل معنی مثال ایک جنت ایک باغ کی ہے اونچی جگہ پر، اور اس کو بارش پہنچے تو وہ دگنا پھل دیتا ہے۔ اگر بارش نہ بھی پہنچے نا، تو اس پہ ایٹ لیسٹ بارش کی پھوار تو ضرور پڑتی ہے۔ پھوار ہوتے ہیں اس کی جو چھینٹی نہیں ہوتی، جیسے بارش ایک جگہ ہو رہی ہوتی ہے لیکن جو شیڈ ہوتا ہے وہاں تک بھی پانی کی جو ہے وہ پھوار آ رہی ہوتی ہے۔ جب غزوہ تبوک کے وقت نا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 1000 اونٹ، 7 آسمان اور 1000 دینار نقد پیش کیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اور خوش ہو کر فرمایا کہ عثمان کو آج کے بعد کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی۔ اور اس موقع پہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ 4000 درہم پیش کیے، مشکل وقت میں انہوں نے خرچ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ، اور وہ پختہ ایمان کے مالک بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اتنے ہی اجر دیا، ان کو خلافت کا موقع ملا۔ پھر وہ عشرہ مبشرہ میں سے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کس قدر جو ہے پھر ان کو، حضرت عثمان کو، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں دی ہیں، اچھی سے اچھی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کی ہے، تو کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر بھی دیے ہیں۔ ابھی صدقات کی بات جو ہے وہ آگے جاری ہوتی ہے، لیکن ابھی آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ میں تلاوت لگاتی ہوں، اس کو ترجمے پہ غور کرنا ہے اپنے 260 سے۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم
كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. صدق اللہ العظیم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضاعت کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خرچ کیے ہوئے ہر چیز کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضاعت ہو، اور نیت ہماری خالص ہو، جو ایک باغ کی شکل میں پہنچ جائے، اور کبھی ریاکاری اور ایسا کوئی عمل نہ ہو ہم سے جس سے یہ جس سے یہ نیکی جو ہے وہ صدقہ ہمارا ضائع ہو جائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اچھا، آپ نا کوشش کریں گھر میں کوئی ایک باکس، جیسا مرضی ہے، اگر آپ کو اچھا مطلب پیپر مل جائے تو اس کے اوپر چڑھا لیں، صدقہ باکس لکھ لیں، اور اپنے پاس اپنے مطلب ایسی جگہ جہاں پر روز آپ کا آنا جانا گزر ہوتا ہے، تو وہاں پر روز کا کچھ نہ کچھ 5 10 کچھ بھی جو ہے، روز کی عادت کچھ ڈالیں۔ اگر 1 روپیز ہوتے ہیں لیکن عادت ہو کہ روز ڈال لیں اللہ تعالیٰ کی رضاعت کے لیے، جیسے نماز روز پڑھتے ہیں نا، ویسے صدقات بھی ایک روز، کیونکہ جب ہم انسان مر جائے گا نا تو سب سے پہلے اس سے اس کے وہ وش کرے گا کہ میں کاش صدقہ کر لیتا۔ تو صدقہ کرنا ایک بہت بڑا جو ہے وہ نیکی ہے، جس کی قدر انسان کو مرنے کے بعد پتہ چلے گی۔ تو بجائے اس کے کہ ہم لوگ بعد میں پچھتائیں، اللہ نہ کرے، پہلے ہی خود کو عادت بنائے صدقہ کرنے کی، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔